مولانا صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ایک کاتب وہی مرتد بھی ہو گئے تھے، مرتد ان کا نام بتا دیں، اور یہ بھی فرما دیں کہ جب وہ مرتد تھا اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا اور اسے بار بار مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن کیا جاتا رہا؟ کیا کسی مرتد کو نبی علیہ السلام کے دور یا صحابہ کی زندگی میں قتل کیا گیا ہے؟ بالکل قتل کیا۔ حضور کی زندگی میں نہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گئے ہیں گورنر بن کر، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جکڑا ہوا تھا، وہ مساشری حاکم کے ماں ان کے پاس پوچھا کیا معاملہ کیا ہے، مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، تو آپ نے کہا میں سواری سے نہیں اتروں گا جب تک شریعت کا حکم جاری نہ کروں، تو اس کو قتل کروایا اور بعد سواری سے اترے، اور یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنا من بدلا دین ہو فقط جو دین بدلے تو اس کو قتل کر۔ کاتب کا جو مسئلہ نا یہ صحیح بخاری ہے، 3617 نمبر ہے اس کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان رجل نصرانی، ایک آدمی عیسائی تھا، فاسلم اسلام لیا، وقال البقرہ وعلی عمران، اس نے یہ دونوں بڑی صورتیں بھی پڑھ لی، یاد کر لی، عالم بن گیا۔ وکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور کے لیے لکھا کرتا، کاتب بن گیا۔ بعد نصرانی، پھر عیسائی ہو گیا، وکان یقول ما یدری محمد الا ما کتبت له، اور یہ بکواس کرنے لگا کہ حضور کو کیا علم، میں جو لکھ دیتا تھا اس کو کہہ دیتے ہیں یہ وہی ہے۔ فاماتہ اللہ، اس کو پھر ان لوگوں نے اللہ نے مار دیا، فدفنوه، لوگوں نے دفن کیا۔ وقد لفظته الارض، صبح زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، لے اپنے پیٹ میں قبول کیا، لاش باہر تھی۔ وقالوا هذا فعل محمد صحابی، لوگوں نے کہ یہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کا کام ہے کہ انہوں نے اس کی لاش باہر پھینکی ہے۔ لما ارا منهم نبش عن صاحبنا فالقوه، تو جب ان سے بھاگ گیا تو انہوں نے ہمارے آدمی کی قبر نہ کھود کر اس کو باہر پھینک دیا، فحفروا له فآمتوا، پھر دوبارہ قبر کھودی، گہری کھودی، فاصبح وقد، صبح پھر دیکھا کہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ وقالوا هذا فعل محمد صحابی، پھر کہنے لگے یہ حضور اور آپ کے ساتھیوں کا کام ہے۔ نبش عن صاحبنا لما هرب منهم، جب ان کے حد سے ہمارا ساتھی بھاگ گیا تو انہوں نے قبر کھودی، فالقوا خارج القبر، باہر پھینکا، فحفروا له مقلوب فی الارض مستطاب، پھر انہوں نے قبر کھودی، بہت گہری کھودی جہاں تک بس میں تھا، فاصبح قد لفظت الارض، صبح دیکھا تو پھر زمین نے اس کو باہر پھینکا، قبول ہی نہیں کیا۔ فعلم ان ليس من، لوگوں کو پھر پتہ چل گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں، اللہ کی طرف سے مار پڑی، فالقوا، پھر انہیں پھینک دیا۔ یہ ہے جو کاتب وحی مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اب اس میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس کا لکھا لمحہ کے پر اس میں یہ نہیں پتا چلا کہ اس کا نام کیا تھا، مجھے کہتے ہیں مسلم کی روایت میں یہ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں کان من رجل من بنی نجار، کہ جو مدینہ کا قبیلہ بنو نجار تھا نا اس میں تھا وہ۔ فن ترک، اب یہ جو ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا حضور نے، یہ بھی سوال میں نے پڑھا تھا نا کسی نے کیا کہ کیوں نہیں قتل کیا کہیں مرتد جو ہے، تو جب ایک شخص بھاگ ہی گیا اسلامی حکومت سے اور کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا تو پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ وہاں سے اس کو ڈھونڈتے۔ ہم طلق حاربا، بھاگ گیا، حتی لحق بأہل الکتاب، یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے مل گیا۔ ورا وہ انہوں نے اس کو بہت اچھالا کہ دیکھو حضور کا کاتب تھا یار، یہ بتا رہا کوئی وہی نہیں جو ہم کہتے تھے۔ اس میں میرا خیال ہے ترک منبوذا، بعد میں روایت میں آتا کہ لوگوں نے پھر ویسے ہی اس کو پڑا ہوا چھوڑ دیا، دفن نہیں، کیونکہ ان نے قبول ہی نہیں۔ اس روایت میں چونکہ آتا ہے سبھی کو میرا پیار بھرا نمستے دوستوں۔ ابھی آپ نے سنا کاتب وحی کو قتل کر دیا گیا اور قبر نے انہیں بار بار باہر پھینکا۔ یہ کہانی اس طریقے سے تھی کہ وہی بولتے ہیں جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں انہیں وہی بولتے ہیں۔ جبرائیل فرشتہ آسمان سے وحی لے کر آتا تھا، محمد صاحب کو بتاتا تھا، محمد صاحب لکھواتے تھے کاتب وحی سے، یعنی کہ یہ بندہ وہ تھا جو قرآن کی آیتیں اوپر سے آتی تھی ان کو لکھتا تھا۔ اب ہوا کیا، اس میں ہوا یہ کہ محمد صاحب نے کہا کہ یہ آیت ہے اس کو ایسے لکھو۔ کاتب وحی نے کہا کہ محمد صاحب کہ میں اس کو ایسے نہیں ایسے لکھ دوں، بولا ہاں ایسے لکھ دو۔ ایسا بار بار ہوتا گیا، محمد صاحب نے کہا ایسے لکھو، اس نے کہا کہ ایسے نہیں تھوڑا چینج کر دوں، یعنی کہ اس میں چینجنگ اس نے اپنے من سے کی آیتوں میں۔ تو اس کو ڈاؤٹ ہوتا گیا، ڈاؤٹ ہونے کے بعد میں اس نے ایک دن اسلام کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد میں اس نے اپنے عیسائی لوگوں میں جا کر محمد صاحب کی پول کھول دی کہ محمد صاحب تو بھیا وہی اپنے پاس سے بناتے ہیں، کیونکہ وہی میں میرا کلام بھی شامل ہے، کیونکہ جو باتیں میرے من کی ہیں، میرے برین
کام کیا اس ٹائم، میں نے بولا، اور محمد صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے ایسے لکھ دو۔ یہ باتیں ہوتی گئی تو بھیا میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میں تو واپس اپنے ہی ریلیجن میں آ گیا۔ وہ پہلے عیسائی تھا، بعد میں بھی وہ بیچارہ عیسائی بن گیا۔ اب جس ٹائم محمد صاحب کی بات پتہ لگی کہ بھائی وہ تو یہاں پر پول کھول رہا ہے، یہ تو اسلام خطرے میں آ گیا، اب تو ساری پول کھل جائے گی، تو محمد صاحب نے ترنت آدیش کیا، ترنت اس کو قتل کرو، جہاں بھی ہے پکڑو مارو۔ محمد صاحب نے فوج بھیج دیا، بھیا فوج کے سامنے وہ بیچارہ کہاں ٹکتا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھو کہ جو بندہ اتنی بڑی پاور میں ہو، لوگوں کو مار رہا ہو، جنگیں کر رہا ہو، اتنی بڑی پاور کے سامنے ایک خالد بن ولید نے اتنی بڑی ہمت کی، اسلام چھوڑا۔ بھائی کتنی بڑی اس کی وجہ رہی ہوگی، آپ سوچو۔ کوئی اسلام کو ایسے کیوں چھوڑے گا بھائی، اپنی جان کا رسک کوئی کیوں لے گا؟ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی مجھے محمد جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ محمد وہاں پر اس ٹائم مار کاٹ چل رہی تھی، جنگیں چل رہی تھی، تو وہاں اس کے بچنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ لیکن اس بندے نے اتنی بڑی ہمت کی انسانیت کے لیے، میں اس بندے کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ اتنا بڑا رسک لے کے اس نے وہی کی پول کھولی، اپنے لوگوں کو جا کے بتایا کہ بھائی محمد صاحب تو اپنے پاس سے وہی بناتے ہیں، کوئی جبرائیل نہیں آتا ہے اوپر سے، کیونکہ اس میں میرے من کی بات بھی ہے وہی میں۔ اس طرح کی بات اس نے بتائی دوستوں، تو محمد صاحب نے اس کو آدیش کیا فوج کو، فوج نے جا کے اسے ڈھونڈ کے مار دیا۔ قتل کرنے کے بعد میں جب اس کو دفنایا تو وہاں پر یہ بات آ رہی ہے حدیثوں میں کہ بھئی قبر نے اسے بار بار باہر پھینکا۔ اب دوستوں ہوتا کیا تھا کہ جو قبر میں وہ گاؤں والے اس کو دبا کے جاتے تھے، تو نائٹ میں محمد صاحب کے بندے اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، تاکہ ایسا لگے کہ بھئی اللہ کی قدرت نے اس کو باہر پھینکا ہے۔ اس طریقے کی کہانی جو ہے بنتی گئی، بار بار وہ محمد صاحب کے لوگ نائٹ میں کسی بھی ٹائم اس کو باہر پھینک دیتے تھے قبر سے نکال کے، جب وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا، اور گاؤں والے پھر آ کے ان کو دفناتے تھے، پھر وہ باہر پھینک دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کہانی انہوں نے بنائی ہے دوستوں۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بات اس ٹائم بھی لوگوں نے کہی ہے، آپ نے سنا ہے، یہ بات حدیثوں میں ہے کہ اس ٹائم لوگوں نے کہی ہے کہ بھئی یہ تو محمد صاحب کے لوگ ہیں جو اس کو آ کے باہر پھینکتے ہیں۔ اس طرح کی بات دوستوں حدیثوں میں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پاور، اتنی بڑی پاور ہے کہ وہ مردے کو، انسان کو قبر سے باہر پھینک سکتی ہے، اللہ اتنی بڑی پاور رکھتا ہے، تو وہ اسے خالد بن ولید کو اسلام میں رکھ سکتا تھا۔ بھائی اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کیا اللہ نے کہ پہلے اسے اسلام چھڑوایا، پھر اسلام کو بدنام کروایا، وحیوں کو، محمد صاحب کو، پھر اس کو قبر سے باہر پھینکا۔ یہ کون سا سائنس ہے بھائی؟ ارے جو پاور قبر سے باہر پھینک رہی ہے وہ اسلام میں اس کو قائم رکھ سکتی تھی، بھائی وہ ہمیشہ اسلام میں رہتا، وہ اسلام چھوڑتا ہی نہ۔ اللہ کے پاس تو وہ قوت ہے، وہ پاور ہے، لیکن نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اسلام وہ چھوڑا، چھوڑنے کے بعد وہاں جا کے اسلام کی پول کھولی، محمد صاحب کی وحی کے بارے میں اس نے بتایا لوگوں کو، پھر اس کو دفنایا تو قبر سے باہر پھینکا اللہ نے اسے۔ کیا چمتکار ہے بھائی! میرے مومن بھائیوں تھوڑا سا عقل کرو، دماغ کے تالے کھولو، انسان بنو، یہاں پر تھوڑا سا برین کا یوز کرو۔ میرے بھائیوں یہ تمہیں الو بنایا گیا ہے، یہ پوری کہانی میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں باریکی سے کیونکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھو دوستوں، مرتد کی سزا موت اس لیے ہے کیونکہ محمد صاحب نے کئی لوگوں کو قتل کرایا جو محمد صاحب پہ انگلی اٹھاتے تھے۔ اچھا کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، یعنی کہ محمد صاحب کے ٹائم میں بہت سارے لوگوں نے اسلام کو چھوڑا، وہ ایریا چھوڑ کے بھاگ گئے، کہیں دوسرے اسٹیٹ میں کہیں چلے گئے، وہ ان کے ہاتھ نہیں ہے۔ تو ان کو کہا کہ جو چلا گیا اسے چھوڑو، اس کا پیچھا مت کرو، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلین تو تھا نہیں پیچھا کرنے کو آج کی طرح کہ بھائی فائٹر ومان میں بیٹھے اور پکڑ لائیں، یا سیٹلائٹ کیمرے سے ڈھونڈ لیا۔ ان کے پاس کچھ سادھن، گدے گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کے پاس تھا کیا ڈھونڈنے کے لیے؟ ہاں اگر ان کے پاس فیسلٹی ہوتی، جہاز ہوتے، بھائی اونٹ کی جگہ ان کے پاس کوئی جیٹ ہوتا، ومان، یا بھائی ان کے پاس کیمرے ہوتے اس طرح کے جیسے آج امریکہ کے پاس ہیں، ہمارے پاس ہیں، اس طریقے کی فیسلٹی ہوتی تو وہ چھوڑتے ہی نہ کسی کو بھی۔ لیکن ان کے پاس مجبوری کیا تھی کہ چھوڑو، دفع کرو، جو سٹی سے باہر چلا گیا یا دیش چھوڑ گیا یا ایریا سے باہر چلے گا اس کو چھوڑ دو بھائی۔ اس طرح کی کہانی حدیثوں میں آئی ہے دوستوں۔ اب آپ مجھے یہ بتا دو دوستوں، مرتد یعنی کہ جو اسلام چھوڑ دے، یعنی کہ جیسے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو میں واجب القتل ہوں اسلام کے مطابق، جتنے ہمارے ایکس مسلم بھائی ہیں وہ سارے واجب القتل ہیں، بٹ اسلام پاور میں ہونا چاہیے، اسلام جو ہے پاور میں ہونا چاہیے، میجورٹی میں ہونا چاہیے۔ مائنورٹی میں بھی کانڈ کر دیتے ہیں یہ، لیکن مائنورٹی میں تھوڑا سا ڈرتے ہیں بھائی، تھوڑا سوچتے ہیں کہ یار ہم کمزور ہیں، ورنہ ان کا من تو بہت کرتا ہے کہ یار یہ ایکس مسلم ساحل بھائی بیٹھے ہیں، انہیں مارو، یا ایڈم سیکر کو مارو، یا بھائی جیسے میں بناؤں گا مجھے مارو۔
हाँ, अगर इनके हत्थे को चढ़ जाए अकेले में तो ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको जन्नत में जाना है। अच्छा, जन्नत का सपना इनको दिखाया गया है किसने? सऊदी अरब वालों ने। सऊदी अरब वालों ने बताया है जन्नत में कि भाई वहाँ पर जो है हूरें होंगी, अय्याशी होगी, वहाँ पर हूरों के साथ सेक्स किया जाएगा, और जन्नत में जो है शराब की नहरें, शहद की नहरें होंगी, और अल्लाह अपने हाथ से जाम पिलाएगा कि ले मेरे बंदे तू थक गया होगा, एक जाम और ले ले। इस तरीके की जन्नत बनाई हुई है दोस्तों। अच्छा, जो हमारी माता बहनें हैं मुस्लिम, उनको तो इस्लाम को बिल्कुल भी मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं। उनको इस्लाम ने आधा दिमाग कहा है, हाफ यानी कि हाफ ब्रेन, पागल। हाफ ब्रेन का इंसान पागल ही होगा भाई। तो इनको पागल कहा है इस्लाम ने कि औरतें पागल होती हैं, हाफ हाफ माइंड होती हैं, और औरतों को आधा ही मतलब गवाही भी उनकी आधी है, औरतों की गवाही भी आधी है, औरतों का ब्रेन भी आधा है, पागल हैं औरतें। और मोहम्मद साहब ने यहाँ तक कहा है हदीसों में कि औरत जो है, जहाँ की सरपरस्त औरत होगी, वो देश कभी, वो एरिया कभी कामयाब नहीं होगा, वो सूबा कभी कामयाब नहीं होगा। यहाँ तक हदीसों में बात आई है दोस्तों औरतों के लिए। औरतों को इस्लाम इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि औरतों का दिमाग आधा, औरतों की गवाही आधी, और औरतें 3 सौतनों को यहाँ पर झेलेंगी। मर्द को 4 वाइफ रखने का ऑर्डर है, औरत को 2 पति रखने का ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा रखने का। और औरत जन्नत में क्या बनेगी? हूरों की सरदार बनेगी। अब सरदार का काम क्या होता है दोस्तों? सरदार का काम होता है कि आदेश देना, ऑर्डर देना अपने लोगों को कि भाई ये काम करो, वो करो, ठीक है। इस तरीके का आदेश वहाँ पर मोमिना देंगी, और मोमिना बोलेंगी, पर उन्हें जो हूरें होंगी उनको बोलेंगे भाई अब तेरा नंबर है। यानी कि ये शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है कि एक वाइफ दूसरी औरत को अपने पति के पास भेजेगी सेक्स के लिए। अब तेरा नंबर है, मेरे मुल्ला जी के पास जाओ और सेक्स करके आओ। अब तेरा नंबर है, अब तेरा नंबर है। अब दोस्तों, इस तरीके की जन्नत इन लोगों ने बनाई हुई है। उस अय्याशी के लिए, उस जन्नत के लिए, उस शराब के लिए ये लोग किसी का भी कत्ल कर देते हैं, बम बांध कर उड़ जाते हैं, फिदाइन बन जाते हैं दोस्तों। ऐसा उल्लू इनके सर पे बचपन से बिठाया जाता है, जो इनको इंसानियत का जो दायरा है वो इनका एंड हो जाता है। इस्लाम अगर ब्रेन में है तो इंसानियत वहाँ पर नहीं रह सकती। क्योंकि मैं इस्लाम से आया हूँ दोस्तों, मुझे इस्लाम की रियलिटी बिल्कुल पता है। मैं जिस घर से मैं आया हूँ दोस्तों, वहाँ पर हम बचपन से खाए पिए एक साथ, पले एक साथ बड़े हुए दोस्तों, एक माँ से हम पैदा हुए। लेकिन इस्लाम छोड़ते ही सारे रिश्ते टूट गए। अब मैं उनका दुश्मन बन गया हूँ। अब मैं वाजिबुल कत्ल हो चुका हूँ इस्लाम के मुताबिक। अब मैं उनका भाई नहीं रहा, मैं उस माँ का बेटा नहीं रहा, मैं उस बाप का बेटा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। मेरा कसूर क्या है कि मैंने 1400 साल पुरानी एक आइडियोलॉजी जो सऊदी अरब वालों ने बनाई थी, मैंने उसको छोड़ दिया। यानी कि मैंने सऊदी अरब वालों का जो हुक्म है 1400 साल पुराना, उसको नहीं माना। इसलिए मैं वाजिबुल कत्ल हूँ, और मैं माँ बाप से अलग हूँ, और माँ बाप मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। सऊदी अरब वालों की बात को क्यों नहीं माना? इनका कहना यह है कि जो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने, अरब के लोगों ने जो ये इस्लाम लिखा और इस तरह की जन्नत बनाई, उसको तूने क्यों नहीं माना? अब तुझे जीने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं वाजिबुल कत्ल हो गया। ना मैं उनका बेटा रहा, ना मैं उनका भाई रहा। अब सारे रिश्ते टूट गए दोस्तों। इस तरीके का सोच इस्लाम ब्रेन में डालता है। अब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों। वहाँ तो भैया जो दूसरों के वीडियो डालते हैं उनके भी सब्सक्राइबर जो है वो मिलियन में हैं, और भैया हम अपना ही वीडियो बना रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, भैया हमारे 1000 करवा दो, ताकि हम भी अपना चैनल प्रमोट कराएं। प्रमोट कराने के बाद में भैया हम भी लाइव स्ट्रीम करें, देश के लिए कुछ आगे बढ़ें, कुछ करें। प्यारे दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करवा दो, इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।